الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل قدر اور قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنی عبادت کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے چند آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے چند فرامین آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ المومنون کے آخری آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو نہیں پیدا فرمایا ہے مگر اپنی عبادت کے، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر وہ اس کی عبادت کریں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو اگر دیکھا جائے تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تخلیق کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ آیا وہ ویسے ہی دنیا کے اندر آ گیا ہے؟ آیا وہ از خود ہی دنیا کے اندر آ گیا ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ کچھ گولز لگائے ہیں جنہیں اس نے مکمل کرنا ہے، جنہیں اس نے پورا کر کے جانا ہے اس دنیا سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد انسانی کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت کی پہلی آیات ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بیان فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف انہوں نے ایمان لے آیا بس ان سے کوئی آزمائش وغیرہ میں انہیں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایمان کی دولت اگر اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور اس انسان کو آزمائیں گے، آیا میرا بندہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے، میرے ساتھ کتنا وفادار ہے، میرے ساتھ کتنا چلنے والا ہے میرا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں ایمان کی دولت دیکھ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، زندگی کے اندر سب سے اس وقت اگر ہم معاشرے کے اندر معاشرے کے تناسب کو دیکھیں تو سب سے زیادہ معاشرے کے اندر ایک نوجوان ہے، اور معاشرے کا اتار چڑھاؤ، معاشرے کی کامیابی ایک نوجوان کی کامیابی پر منحصر ہے، معاشرے کی ناکامی ایک نوجوان کی ناکامی کے اوپر منحصر ہے۔ یہ جو نوجوان ہے، اگر یہ نوجوان کامیاب ہوگا معاشرہ کامیاب ہوگا، یہ نوجوان اگر ناکام ہوگا معاشرہ ناکامی کی طرف جائے۔ میرے بھائیوں، نوجوان وہ اینٹ ہے کہ اگر اس اینٹ کو ہم صحیح جگہ پر نہیں لگائیں گے ہماری زندگی کی، ہماری معاشرے کی عمارت کبھی بھی درست کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اینٹ ہے اس کو سینچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اور یہ اینٹ کس چیز سے سینچی جائے گی؟ دنیا کے اندر ہم عمارت میں کوئی اینٹ لگاتے ہیں، اس کو وافر مقدار میں پانی دیتے ہیں، اور پانی دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اینٹ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، تاکہ جب اسے عمارت کے اندر گاڑا جائے تو وہ عمارت کی مضبوطی کو مزید مضبوط کر، وہ مضبوطی کا ثبوت دے، تاکہ سالہ سال تک وہ عمارت قائم و دائم رہے۔ اس نوجوان کی مثال اس اینٹ کی ہے۔ اگر اس اینٹ کو ہم قال اللہ و قال الرسول کے ساتھ نہیں سینچیں گے، اعمال صالحہ کے ساتھ ہم اس اینٹ کو نہیں سینچیں گے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اگر ہم آراستہ و پیراستہ نہیں کریں گے اس اینٹ کو، تو یہ اینٹ کمزور سے کمزور تر ہو جائے، اور جب اینٹ کمزور ہوگی عمارت کمزور ہوگی، ہمارا معاشرہ کمزور ہوگا، ہمارا خاندان کمزور ہوگا، ہماری قوم کمزور ہوگی۔ تو ہماری قوم کی کامیابی، ہمارے معاشرے کی کامیابی، ہمارے خاندان کی کامیابی، یہ ایک نوجوان کی کامیابی کے اوپر ہے۔ تاریخ کا آپ مطالعہ فرمائیں، وہ نوجوان جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان نوجوانوں کی وجہ سے قوموں کو ترقیاں عطا کی۔ اور جن نوجوانوں نے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری ہے، اپنی خواہشات نفسانیہ کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے صرف انہیں برباد نہیں کیا ہے بلکہ ان کے ذریعے معاشرے کو بھی برباد کیا، اور اس کا وبال تا دیر چلتا رہتا ہے۔ حابیل اور قابیل نوجوان تھے، قابیل نے ارادہ کیا حابیل کو قتل کرنے کا، تو حابیل نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو ہاتھ بڑھاتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں ہاتھ نہیں بڑھاتا ہوں تجھے قتل کرنے کے لیے۔ تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دی۔ دیکھتا ہے کہ ایک کوا ہے، وہ دوسرے کوے کو اپنی چونچ کے ساتھ دفنا رہا ہے، اس نے بھی اسی طرح کر کے اس کو دفنا دیا۔ قابیل نے قتل کیا۔ آج دن تک امت میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ قابیل کو بھی جا رہا ہے۔ ایک نوجوان تھا، ایک کام کی بنیاد رکھی اس نے، آج تک اس کا وبال جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، ہم کتنے کام ایسے کر رہے ہیں، کتنے کاموں کی ہم بنیاد رکھ رہے ہیں، برے کاموں کی، جو معاشرے کے اندر رواج پا رہے ہیں، جو معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں، اتنے پھیل رہے ہیں کہ ان سے واپسی پھر ناممکن ہو جاتی ہے، اور اس کا وبال ہمارے اکاؤنٹس کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ ہماری تو روح بھی قبض ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کی شام ہو جاتی ہے، ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، وہ گناہ پھر بھی ہمارے اکاؤنٹس کے اندر جمع ہو رہا ہو مسلسل۔ یہ ایک نوجوان نے جو بنیاد رکھی ہوتی ہے، یہ اس بنیاد کی وجہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب وہ ایک نیک ارادہ لے کر، ایک دین کا کام لے کر ایک سفر کرتے ہیں مدین کی طرف، تو جب جاتے ہیں ایک کنویں کے اوپر، وہاں پر لوگ جمع ہیں، دو عورتیں بھی ہیں وہاں پر، تو دیکھتے ہیں، ان عورتوں سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہیں مردوں کا انتظار کر رہی ہیں، اگر یہ چلے جائیں تو پھر ہم اپنے مویشیوں کو پانی پلا دیں۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان ہے، انہوں نے وہ پتھر جسے 40 لوگ اٹھایا کرتے تھے اکیلے اٹھا کر رکھ دیا، اور ان کے مویشیوں کو پانی پلایا۔ وہ جا رہی ہیں اپنے والد کے پاس، حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام وجہ پوچھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے، آج آپ جلدی آ گئی ہیں واپس؟ تو ان بیٹیوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام کی کہ ایک نوجوان تھا جس نے ہمارے ساتھ مدد کی اس طرح، اور ہم جلدی واپس آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ انہیں بلائیے تاکہ ان کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب وہ عورتیں آتی ہیں، وہ دو بیٹیاں آتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چال کا اندازہ آپ لگائیں کہ وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آگے جاؤں گا، آپ نے میرے پیچھے جانا، اور جب راستہ مجھے بتانا ہو تو کنکری پھینک دینا، اس طرف میں چل پڑوں۔ اب ایک نوجوان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ عورت کے اوپر نظر لگانا نہیں گوارا کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ہر خاص و عام، ہم میں سے ہر ایک مبتلا ہے اس چیز کے اندر ہے، بد نظری ہم سر عام کر رہے ہیں۔ یہ ایک نوجوان ہے میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے، اپنے گھر کے اندر اپنا بیٹا ہی نافرمان، اور جب سیلاب آیا اس کے اندر بہنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ جس پر رحم کر۔ اپنے بیٹے کو بھی انسان نہیں بچا سکتا ہے میرے۔ ایک وقت کے نبی، وقت کے پیغمبر، جب وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے ہیں تو ہم بھی نہیں بچا سکتے۔ آج اس نوجوان کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، ایک نوجوان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، خلیل اللہ کا لقب ملا ہوا ہے۔ اپنے گھر کے اندر اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جا کر حاکم وقت کو جا کر دعوت دیتے ہیں اسلام۔ ایک نوجوان ہے، اور جب نوجوان تہیہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، تو پھر آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔
جب نمرود انہیں آگ کے اندر ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک نوجوان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس کی عبادت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ آپ دیکھیں کہ چھری کے نیچے آ رہے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری ہیں، اور جو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں انہیں ذلیل کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے جو نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہاڑوں کے سامنے بھی پھر کامیاب کر دیتے ہیں۔ اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سنا ہو، چند نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لایا، وقت کے بادشاہ سے بغاوت کر رہے ہیں، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے میرے سامنے آپ نے سجدہ کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اور وہ ان کے خلاف جو ہے مکمل سازشی تیار کر بیٹھا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ سے انہیں بچایا، انہیں مقام عطا کیا، رہتی دنیا تک انہیں تاریخ کے صفحات کے اندر قلم بند کیا، آج بھی دنیا انہیں جانتی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی تھی کہ ہم اس دنیا کے اندر خود نہیں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، کوئی مقصد دے کر بھیجا ہے، ہم نے اس مقصد کو پورا کرنا۔ جب ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں تو ہم نے جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اسی رب کی مرضی کے مطابق ہم نے جانا۔ یہ نوجوان ہے میرے، اور آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے۔ سب سے بڑا جہاد جو قرار دیا گیا وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ دشمن کے خلاف تو بندہ سارا کچھ کر لیتا ہے، لیکن اپنے کے خلاف بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے کے سامنے بندہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم تو دوسرے شیطانوں کے ساتھ یا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندر جو دشمن بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر رہے، اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کر رہے۔ یہ نفس جو ہے انسان کا میرے بھائیو یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو انسان کو سراسر برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ انسان کا سرکش نفس ہوتا ہے میرے۔ یہ بھی مذموم ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان کا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ وہ نفس ہوتا ہے انسان کا کہ انسان جب برائی کر لیتا ہے، برائی کے بعد انسان کا نفس اسے ملامت کرتا ہے۔ کبھی نماز چھوٹ گئی، پھر انسان کو ذہن میں آ جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ کام مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کوئی گناہ ہو گیا، بعد میں وہ نفس انسان کا ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، جو سراسر انسان کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، جو اچھائی کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے انسان۔ تو میرے بھائیو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو نفس امارہ سے نکالیں میرے۔ کم از کم اگر ہمارا نفس مطمئنہ نہیں بن رہا ہے، نفس لوامہ بنا دیں ہم اس کو۔ نفس لوامہ کیسے بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم جتنا رجوع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس لوامہ بنائیں گے، نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ بنا دیں۔ پھر ایسا وقت آئے گا کہ ہمارا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر۔ تو یہ بہت بڑا دشمن ہے ہمارے بھائیو، ہمارا نفس۔ اس نفس کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے، اس نفس کے خلاف کام کرنے کی ضرورت ہے، اس نفس کو دبانے کی ضرورت ہے۔ یہ نفس ہم سے بہت سے تقاضے کرتا ہے، برائی کا تقاضا کرتا ہے، خواہشات کا تقاضا کرتا ہے، اچھے کھانے پینے کا تقاضا کرتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے ان چیزوں کو نہیں اپنانا۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنانا ہے جن کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، جن چیزوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، ہم نے اس نفس کو ان چیزوں سے روکنا ہے۔
کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، تب ہوگا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جوانی عطا کی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت کے دن کسی بھی شخص کے قدم جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر دیا، جب تک وہ 4 چیزوں کا جواب نہیں دے گا میدان محشر میں اس کے قدم جو ہے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔ پہلی چیز عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے انسان، تجھے عمر عطا کی تھی، تجھے 50 سال 60 سال 80 سال 90 سال کی زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کے اندر تو نے کیا کیا؟ فیما افنا، کس چیز کے اندر آپ نے اس زندگی کو خرچ کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس جوانی کو کس چیز کے اندر پرانا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے انسان، تجھے ہم نے جوانی عطا کی تھی، اس جوانی کے اندر تو صحیح معنی میں سجدہ بھی کر سکتا تھا، اس جوانی کے اندر تو جہاد بھی کر سکتا تھا، اس جوانی کے اندر تو خیر و بلائی کے کام بھی کر سکتا تھا، اس جوانی کے اندر تو دوسرے مسلمان کی مدد بھی کر سکتا تھا، دوسرے مسلمان کا ہاتھ بھی بٹا سکتا تھا، والدین کی خدمت بھی کر سکتا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح معنوں میں ادا بھی کر سکتا تھا۔ تو فیما ابلا، کس چیز کے اندر تو نے اس جوانی کو پرانا کر دیا؟ خواہشات کے اندر پرانا کر دیا ہے، موبائل استعمال کرتے ہوئے پرانا کر دیا ہے، یا لہو لعب کے اندر بیٹھ کر اس جوانی کو پورا کر دیا ہے، یا غفلت کی نیند سوتے ہوئے اس جوانی کو پورا کیا؟ یہ سوال ہوں گے میرے بھائیوں ہم سے کہ یہ جوانی ہم نے کس چیز کے اندر خرچ کی، اس جوانی کو ہم نے کیسے گزارا ہے۔ اسی طرح مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا اسے، اس لیے کہ مال تو انسان کا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں احتساب بھی ہوگا، اس کے بارے میں حساب بھی ہوگا، پوچھا جائے گا مال تجھے دیا تھا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ چلو حلال طریقے سے کمایا تھا، آگے خرچ اسے حلال جگہ میں کیا تھا یا حرام کاموں میں کیا تھا؟ خیر و بلائی کے کاموں میں اس مال کو خرچ کیا تھا یا برائی کے کاموں میں اس مال کو خرچ کیا تھا؟ اس چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا میرے۔ اور اسی طرح اگر علم دیا ہے تو اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے، 5 کام کر لو 5 حالتوں سے پہلے کہ وہ 5 حالتیں آ گئی پھر وہ 5 کام آپ نہیں کر سکیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ بڑھاپا آ گیا، کیسے زیادہ کام، کتنے زیادہ کام ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں بڑھاپے کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، آج اگر کوئی کام ہو رہا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو آج ہی کرو، آج اس کام کو ختم کرو، کل کیا پتا انسان زندہ رہے یا نہ رہے۔ اسی طرح وصحتک قبل سقم، بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ آج بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، آج وہ دین کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ بھی کر سکتا ہے، آج وہ نماز کے لیے مسجد چل کر بھی آ سکتا ہے، آج وہ حج بیت اللہ بھی کر سکتا ہے۔ کل بیمار ہو گیا، انسان بڑی آرزویں کرتا رہتا ہے لیکن چل نہیں سکتا ہے، مسجد وہ جا نہیں سکتا ہے۔ خیر و بلائی کے کاموں کی طرف تو دل بڑا ہوتا ہے بیماری کے اندر لیکن کر نہیں سکتا انسان۔ حج بیت اللہ کی طرف تو بڑا دل کرتا ہے جانے کا لیکن پھر کسی دوسرے کو اپنی جگہ بھیجنا پڑتا ہے۔ تو صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، مالداری کو غنیمت سمجھو فقیر ہونے سے پہلے، غریب ہونے سے پہلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مال عطا کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تا قیامت یہ مال آپ کے پاس رہے گا، آج یہ مال ہے کل یہ مال نہیں ہو۔
آج یہ مال ہے، کل آپ کے پاس سے ختم ہو سکتا ہے، کل آپ کے پاس سے یہ فنا ہو سکتا ہے، اس پر آفتیں آ سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو مال دیا ہوا ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرو، اور وہ چیزیں، وہ مقامات جن میں جو برائی کے کام ہیں ان میں خرچ کرنے سے بچو، تاکہ یہ مال آپ کے خلاف کل وبال نہ بن جائے۔ اس کو آگے اپنی خیر و بلائی کے لیے بھیجو۔ اسی طرح وفراغ کا قبل شغلک، آج اگر آپ فارغ ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، مصروف ہونے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ جب بندہ مصروف ہو جاتا ہے، بہت سے کام کرنے کو دل کرتا ہے، کر نہیں سکتا ہے۔ اگر آج ٹائم ہے، آج ہی ان کاموں کو کر لو جو کرنے کے ہیں میرے بھائی۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، اس کو غنیمت سمجھو میرے بھائیوں۔ آج ہمیں ضرورت ہے، خاص طور پر ایک نوجوان کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم دین کی طرف آ جائیں، دین کے کاموں کے ساتھ جڑ جائیں۔ ضروری نہیں ہے ایک مولوی ہی دین کا کام کرے، ضروری نہیں ہے جنازہ ایک مولوی ہی پڑھائے گا۔ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ اپنے والد کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھائیں۔ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ اپنے بھائی کا نکاح پڑھائیں، بیٹے کا نکاح پڑھائیں۔ یہ چیزیں ہم نے صرف محدود لوگوں تک چھوڑ دی ہے دین کا کام۔ آپ کو بھی ضرورت ہے دین کی میرے بھائی۔ نوجوانوں، آج آپ کو بھی ضرورت ہے کہ آپ اس میدان کے اندر نکلیں، دین کے کام کریں۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ دشمن تو ہم سے دین چھیننا چاہ رہا ہے، دشمن ہم سے قرآن چھیننا چاہ رہا ہے، دشمن ہم سے ایمان چھیننا چاہ رہا ہے میرے بھائی۔ ہم کن کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ آج اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے اپنے ایمان کو بچانا میرے بھائی۔ اس کے لیے ہمیں میدان میں نکلنا ہو، اس کے لیے ہم نے دینی کاموں کی طرف نکلنا ہو۔ کتنے لوگ ہیں دین کا کام کر رہے ہیں، نوجوان طبقہ بھی کر رہا ہے۔ یوتھ کلب کے نام سے دیکھیں کتنا بہترین کام ہو رہا ہے دین کا۔ آپ ان کے ساتھ جڑیں، ان کے سیشن جوائن کریں، ان کے دین کے کام جو ہیں، وہ جو کلاسز دیتے ہیں ان کو جوائن کریں۔ اگر ایک بندہ زیادہ کورسز نہیں کر سکتا ہے، کم از کم اتنا تو سیکھ سکتا ہے جس سے وہ حلال حرام کو پہچان لے۔ ضروری علم وہ سیکھ لے، نماز کا سبق اسے آ جائے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کے کیا مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں سیکھ جائے۔ اتنا تو کر سکتا ہے ہر انسان۔ دراسات دینیہ کے نام سے کورسز ہوتے ہیں، 2 سالہ 1 سالہ کورسز ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کو اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ پارٹ ٹائم کورسز ہوتے ہیں۔ اس دین کو اپنا سمجھ کر میرے بھائیو ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اسے اپنائے، اور اس کی طرف اگر ہمارا آج نوجوان نہیں جائے گا تو کل کو بہت خطرہ ہے اس بات کا کہ ہم سے یہ ایمان بھی چھن جائے گا۔ دور ایسا آ رہا ہے میرے بھائیو، الحاد اتنا پھیل رہا ہے کہ ہم سے یہ قرآن، ہم سے یہ اسلام، ہم سے یہ دین چھین نہ جائے۔ ہمیں اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کو بچانے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس میدان کے اندر اتر جائیں، دین کو ہم اپنا سمجھ کر ہم اپنائیں، ہر خاص و عام ہم میں سے اس دین کو اپنانے کی کوشش کریں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔